اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرة وأصیلا۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما۔ عشرہ ذو الحجہ کے فضائل اور اعمال کے حوالے سے ہم آج دیکھتے ہیں۔ ذی الحج کا مہینہ آتے ہی ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قربانیوں کی یاد تازہ ہو جاتی ہے اور اللہ اکبر کبیرہ کی صدائیں گونجنے لگتی ہیں۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک کی صدائیں گونجتی ہیں۔ قرآن اور سنت دونوں سے یہ بات ثابت ہے کہ ملت ابراہیمی علیہ السلام کی اصل بنیاد قربانی تھی، جس کی یاد میں ہم حج بھی دیکھتے ہیں، جس کی یاد میں ہم سب قربانی کرتے ہیں۔ اور یہی قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیغمبرانہ زندگی کی اصل خصوصیت تھی، جو ان کی پہچان بنی اور جس کی وجہ سے وہ امامت پر فائز بھی ہوئے۔ اسی امتحان اور آزمائش میں پورے اترنے کے سبب سے وہ اور ان کی اولاد ہر قسم کی نعمتوں اور برکتوں سے مالا مال کی گئی۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے کئی باتوں میں آزمایا تو انہوں نے ان سب کو پورا کر دکھایا، اور اسی نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا تو اس نے ان سب کو پورا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یقیناً میں تمہیں سب لوگوں کے لیے امام بنانے والا ہوں۔ گویا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی راہ میں کوئی بھی قربانی کرنا اصل قرب پانے کا ذریعہ ہے، اور اسی کا نام اطاعت ہے، کیونکہ ہم کوئی بھی نیکی کریں اس کا مقصود یہی ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قربت حاصل ہو جائے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت حاصل ہو جائے، جو کہ اصل میں امامت پانے کا ذریعہ ہے۔ اب ذی الحج کے دن قربانی کے دن ہیں، عبادت اور اطاعت کی یاد کو تازہ کرنے کے دن ہیں، لہٰذا کوشش کی جائے کہ پہلی ذی الحج سے لے کر 10 ذی الحج تک خاص طور پر زیادہ سے زیادہ عبادت اور اطاعت میں تیزی دکھائی جائے۔ اب کیونکہ ہم عادی نہیں ہوتے بہت زیادہ عبادت کرنے کے، ذکر کرنے کے، لہٰذا بھول جاتے ہیں، غفلت ہو جاتی ہے، اور سب سے بڑھ کر شیطان ہمارے نفس کو بہکاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ عموماً رمضان میں تو سب لوگ ایک عبادت کرتے ہیں، ایک ماحول بن جاتا ہے، تو عام سے عام شخص کے لیے بھی عبادت کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن ذی الحج کے مہینے کی فضیلت نہ معلوم ہونے کی وجہ سے میجورٹی اس سے محروم رہ جاتی ہے۔ لہٰذا کوشش کرنی چاہیے کہ اس عشرے کا علم حاصل کیا جائے، اس کی فضیلت کو جانا جائے اور زیادہ سے زیادہ عبادت خود کی جائے اور ایک ماحول بنایا جائے۔ اس کے دوران شیطان بہت دفعہ انسان کو بہکاتا ہے یا بہت دفعہ انسان غافل ہو جاتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بہکایا تو انبیاء علیہ السلام کو بھی تھا، کیونکہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی دینے کے لیے آمادہ ہوئے تو شیطان نے ان کو بہکایا، اور لیکن انہوں نے شیطان کو ایک طرف کرتے ہوئے اسے کنکریاں ماری اور اپنے عمل کو جاری رکھنے کے لیے آگے بڑھے۔ پھر شیطان نے بہکایا، پھر انہوں نے کنکریاں ماری اور اپنے آپ کو آگے سے آگے لے کر جاتے رہے، حتیٰ کہ وہ اس عمل کو کرنے میں کامیاب ہو گئے جس کی وجہ سے انہیں قبولیت حاصل ہوئی اور جس کی وجہ سے ان کو برکت نصیب ہوئی۔ گویا کہ ہر انسان کے اندر جب بھی نیکی کا کوئی جذبہ پیدا ہوتا ہے یا وہ اطاعت کرنے لگتا ہے تو شیطان لازمی طور پر اسے وسوسے بھی ڈالتا ہے، غفلت میں بھی ڈالتا ہے، اسی طرح بھلانے کی کوشش کرتا ہے، وقت کو ضائع کروانے کی کوشش کرتا ہے، تھوڑی عبادت پہ راضی کروانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس لیے لیکن کیا ہوا کہ انبیاء کی سنت کیا ہے کہ شیطان کے تمام وار جتنے بھی تھے، چاہے وسوسے کی شکل میں تھے یا کسی بھی طرح بھی روکنے میں تھے، ان سب کو ایک طرف رکھتے ہوئے اللہ کی اطاعت میں آگے سے آگے بڑھتے رہے اور اپنے عمل کو پورا کر دکھایا۔
اور یہی وہ برکت ہے جس کو مسلمان دن میں 5 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے سامنے یاد کرتے ہیں. ہم ہر نماز میں کہتے ہیں کہ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. گویا کہ جو برکت ان کو اور ان کی آل کو نصیب ہوئی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہم اسی برکت کا سوال کرتے ہیں. لیکن یہ برکت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اسی سنت کی پیروی کی جائے جو کہ انبیاء علیہ السلام نے اعمال کیے تھے. رمضان المبارک کے بعد ذی الحج کا مہینہ اسلامی مہینوں میں نہایت ہی اہمیت کا حامل ہے. یہ مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے اور اس ماہ کے پہلے 10 دن نیکیوں اور اجر و ثواب کے اعتبار سے عام دنوں کے مقابلے میں بہت ہی اہم ہیں. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بہت ہی لمیٹڈ ٹائم ہے، کیونکہ جیسے رمضان میں تو ہمارے پاس 30 دن ہوتے ہیں، پورا مہینہ ہوتا ہے، تو بعض دفعہ کوئی کمی بیشی ہو جاتی ہے تو ہم اگلی ہفتے پوری کر لیتے ہیں، اگلے دنوں میں پوری کرتے ہیں، اور کچھ کمی رہ جاتی ہے تو لیلۃ القدر میں پوری کر لیتے ہیں. لیکن اس میں ہے ہی ٹوٹل 10 دن جس کے اندر ہمیں اپنی عبادت کو زیادہ سے زیادہ کرنا ہے. اس کی فضیلت قرآن اور حدیث سے ثابت ہے. قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی. اب یہاں پہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ولیال عشر سے مراد ذو الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہی ہیں جن کی قسم کھائی گئی ہے یہاں پہ. تو گویا جس چیز کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے اسی کی قرآن میں قسم کھائی گئی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ان 10 دنوں کی قسم کھانا اس کی شان اور عظمت پر دلیل بھی ہے، اور ان 10 دنوں کے ساتھ حج کے مہینوں کا اختتام بھی ہوتا ہے، کیونکہ جیسے 10 ذی الحج آتی ہے تو اس دن وہ حج یوم عرفہ آ رہا ہوتا ہے اور قربانی کا دن آ رہا ہوتا ہے، تو گویا کہ اس کی فضیلت ایک طرح معراج سے پہنچ جاتی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معروف ہیں. حافظ ابن رجب نے لکھا ہے کہ ذو الحجہ کے 10 دنوں کے فضائل میں ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ وہ معلوم مہینوں کا آخری حصہ ہے، اور وہ مہینے حج کے مہینے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ الحج اشہر معلومات، اور یہ مہینے شوال، ذیقعد اور ذی الحجہ کے 10 دن ہیں. یعنی یہ سارے ہی حرمت والے مہینے ہیں اور ان کی تکریم ہے، لہٰذا اپنی عبادت کو زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کے بعد، روزوں کے بعد شوال کے 6 روزے آ جاتے ہیں، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک موقع دیتے ہیں اطاعت کا کہ اور آگے بڑھ جایا جائے. پھر انسان کچھ سست ہونے لگتا ہے، پھر ہم ڈھیلے پڑنے لگتے ہیں، تو پھر یہ ذی الحج کے 10 دن آ جاتے ہیں. تو اس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ بار بار انسان کو نیکی میں آگے بڑھنا اور اس کے اجر و ثواب کو بڑھا کر اس کی فضیلت کو پانے کا موقع دیتے ہیں. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس قدر اللہ عز و جل کو نیک کام ان دنوں یعنی عشر ذو الحجہ میں پسند ہے، اتنا باقی دنوں میں پسند نہیں. گویا کہ اس کی اہمیت عام دنوں سے کہیں زیادہ ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا بھی اتنا نہیں ثواب کا حامل؟ آپ نے فرمایا، جہاد فی سبیل اللہ کرنا بھی نہیں، البتہ وہ شخص جو اپنا مال اور اپنی جان لے کر اللہ کی راہ میں نکلا اور اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لایا، وہ اس سے بہتر ہے. یعنی کہ جس نے سب کچھ لوٹا دیا اور اللہ کی راہ میں مال، اسباب، گھر بار، جان، سب کچھ جس نے حاضر کر دی ہو، گویا کہ یہ کھونا بھی اللہ کی راہ میں پانا ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جب رضا مل جاتی ہے، یا شہادت کی زندگی مل جاتی ہے، یا ہمیشگی کی جنت مل جاتی ہے، تو یہ کھونا بھی اللہ کی راہ میں جب ہو جاتا ہے تو یہی اعزاز ہے. اسی لیے ہم دیکھیں کہ ہم نے اللہ کے راستے میں کیا کھویا ہے. جو ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اگر یہ سعادت پانا چاہتے ہیں، ہمیں تو ذرا سا نماز کے لیے اپنی نیند توڑنا پڑ جائے تو ہمیں مشکل پڑتی ہے. ہمیں تو ذرا سا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بات مانتے ہوئے اپنے لباس ہی کی تراش خراش کو بہتر کرنا پڑ جائے، یا ہمیں اپنا حجاب کرنا پڑ جائے تو ہمیں مشکل پڑ جاتی ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا کی خاطر، اس کے دیدار کی خاطر یہاں پر کچھ بھی لگا دیا جائے تو وہ سستا سودا ہے. کیونکہ جنت ایک ایسا مہنگا سودا ہے، اللہ کی رضا ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے لیے کچھ بھی قربان کر دیا جائے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ عطا کر دے گا، جیسا کہ صحابہ کرام نے کیا تھا.
کہ ایسے ایسے مالدار لوگ تھے جس وقت اسلام لے کر آئے اور جس وقت انہوں نے ہجرتیں کی تو ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا، وہ خالی ہاتھ تھے، حتیٰ کہ جب مکہ میں رہتے تھے تو شان و شوکت والے تھے، لیکن جس وقت ان کا انتقال ہوا، شہادت پاتے ہیں، تو کفن تک ان کو نصیب نہیں ہوتا تھا، کہ اتنے بھی مال نہیں تھا کہ ان کا کفن پورا کیا جا سکے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے ساتھ رضی اللہ عنہم کے الفاظ لگا کر ثابت کر دیا کہ جو شخص اللہ کی راہ میں دیتا ہے وہ اصل میں ایسا سودا کرتا ہے، ایسی تجارت کرتا ہے جس کا کوئی مول نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیکی کا کوئی بھی کام عشرہ ذو الحجہ میں کیے جانے والے کام سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہ زیادہ پاکیزہ ہے اور نہ اجر و ثواب میں بڑھ کر ہے۔ یعنی یہ ایسے دن ہیں جیسے کہ رمضان میں لیلۃ القدر کی راتوں کی تعریف آئی ہے کہ ایسی رات کوئی نہیں پورے سال میں دوبارہ آتی کہ جس میں اتنا اجر و ثواب ہو، اسی طرح سے دنوں میں ذی الحجہ کے یہ دن ایسے ہیں کہ اس میں کیا ہوا ہر نیکی کا عمل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک اجر میں بھی اور پاکیزگی میں بھی اس سے بڑھ کر نہیں ہے۔ تو اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنی نیت اجر و ثواب پانے کی ہو۔ کوئی بھی کام کریں، چاہے کھانا پکائیں، اپنے گھر کا کھانا پکا رہے ہیں لیکن کھانا کھلانے کے اجر کی نیت کر لیں کہ اللہ مجھ سے یہ قبول فرما۔ اسی طرح چلتے پھرتے ذکر کریں تو اس میں نیت اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی ہو۔ پھر جو کام کریں، جو بھی کام کریں، چاہے بیمار کی خدمت کریں، چاہے بچوں کی خدمت کریں، چاہے گھر کی صفائی کریں، اخلاص ہو اس کے اندر کہ کوئی بھی عمل میں کروں تو خالص اللہ کے لیے ہو کہ وہ راضی ہو جائے۔ پھر اسی طرح طیب عمل ہو، پاکیزہ عمل کیا جائے، ظاہری اور باطنی پاکیزگی کے ساتھ عمل کیا جائے، یعنی نیت بھی دکھاوا نہ ہو۔ جو باطنی پاکیزگی ہے یہ نہ ہو کہ لوگ سمجھیں گے کہ کتنے ہیں اچھے لوگ ہیں، کتنے سخی لوگ ہیں، کتنا مہنگی قربانی کر رہے ہیں، اور پھر نہ صرف یہ ہم بتا کے دوسرے سے پوچھتے بھی ہیں کہ کتنا مہنگا لیا، اور پھر اپنے بھاؤ تاؤ بھی بتاتے ہیں تاکہ اپنا دھاک بٹھا سکیں دوسروں پہ۔ تو یہ چیز اخلاص، پاکیزگی اور طیب ہونے کے خلاف ہے، یہ چیز ہے۔ پھر جو چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کی جائے وہ طیب مال سے بھی ہو، یعنی مال کا جو سورس ہے وہ بھی درست ہونا ضروری ہے تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قربانی قبول بھی ہو جائے، یا جو بھی ہم عمل کریں گے وہ قبول بھی ہو جائے۔ تو بار بار اس کے لیے اپنی نیت کا جائزہ لینا ہے کہ کوئی بھی عمل کرتے ہوئے میری نیت کیا ہے، مجھے قربانی کیوں کر رہی ہوں، میں آج عبادت کیوں کر رہی ہوں، ذکر کیوں کر رہی ہوں، میں کسی کی خدمت کیوں کر رہی ہوں۔ تو ایک چیز ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام کے لیے بار بار ایک لفظ آتا ہے کہ وہ یکسو مسلمان تھے، صرف اور صرف اللہ کی خاطر کرتے تھے، اور اس کے رستے میں اگر کوئی بھی رکاوٹ حائل ہوتی تھی، حتیٰ کہ اپنی اولاد، حتیٰ کہ اپنے گھر بار، اپنا والد بھی اگر درمیان میں آئے تو انہوں نے ان کو بھی چھوڑ دیا صرف اللہ کی خاطر۔ حافظ ابن حجر نے لکھا ہے کہ عشرہ ذو الحجہ کی امتیازی شان کا سبب یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان دنوں میں بنیادی عبادات جو کہ نماز، روزہ، صدقہ اور حج ہیں وہ سب اکٹھی ہو جاتی ہیں، کیونکہ عموماً آپ دیکھیں کہ باقی دیگر جب ہم مہینوں میں کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، صدقات کرتے ہیں، حج نہیں کر سکتے، لیکن یہ واحد ایک ایسا دن ہے کہ جن کے اندر واقعی چیزیں تو ہوتی ہی ہوتی ہیں، نماز، روزہ، صدقہ سب ہوگا، لیکن اس کے اندر ایک حج کی جو سعادت شامل ہو جاتی ہے، تو گویا یہ سونے پر سہاگا ہے، اور وہ ان کے علاوہ کسی اور دن میں جمع نہیں ہوتی ہیں۔ جب ذو الحجہ کا چاند نظر آئے تو ان ایام میں سے کچھ اعمال کا خصوصی ذکر احادیث میں آیا ہے کہ وہ کرنا چاہیے۔ ویسے تو ہر عمل کے ایک جزا ہے اور اس کا ایک عمل ہے، لیکن جو فضیلت ہے جیسے مثلا نماز جو کہ ہم عام دنوں میں بھی پڑھتے ہیں، تو ان دنوں میں سب سے پہلا کام یہ ہے کہ نمازوں کی بر وقت اور خشوع و خضوع کے ساتھ، دل کی حاضری کے ساتھ ادائیگی کی جائے۔ اب اس میں نوٹ کر لیں کیا اپنی نمازوں، کیونکہ نمازیں ہم سب پڑھتے ہیں، لیکن جو کمی رہ جاتی ہے وہ کیا رہ جاتی ہے؟ وقت میں تاخیر ہونا، ڈیلے کرتے رہنا، یا اگر کہیں باہر چلے جائیں، کوئی مہمان آ جائے تو اسے قضا کر دینا، اس سے بچنا ہے۔ اسی طرح نماز کے آخری وقت پر سو کے اٹھنا صبح کو کہ جب بالکل سورج نزدیک آ رہا ہو تو بھاگ دوڑ کے نماز پڑھنے کی کوشش کرنا، اسی طرح عصر کے وقت میں بھی اتنا مصروف رہنا کہ بالکل آخری وقت پر نماز پڑھنا۔ تو اس لیے اپنے وقت پر نماز پڑھنا، پھر ایڈیشن جو کرنا ہے خشوع اور خضوع لانے کی کوشش کرنا، اور توجہ بار بار اپنے الفاظ کے اوپر رکھنا، میں کیا کہہ رہی ہوں۔
اس کے لیے آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جو آپ سورت پڑھتے ہیں، اکثر پڑھتے ہیں یا نماز ہے، اس کا ترجمہ ایک دفعہ دیکھ لیں، اور کچھ نہیں تو وہ جو آتی ہے بات کی کیفیت یہ اپنے اندر طاری کرنا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ جب کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے سامنے خود ہوتے ہیں، جب تک اس کا دھیان رہتا ہے اللہ کی طرف تو وہ ہوتا ہے، اور جیسے اس کا دھیان ہٹتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی اس سے پردہ کر لیتے ہیں۔ تو یہ اعزاز ہونا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے دیکھیں اور میں ان سے بات کرتے ہوئے، ان کے سامنے عرض کرتے ہوئے اپنی بات بیان کروں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اس کا اجر چاہوں، تو یہ کیفیت اپنے اندر طاری کر کے جب بار بار کوشش کریں گے تو انشاءاللہ یہ کیفیت آ جائے گی۔ اسی طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ سوچنا کہ مجھے ایک دن اللہ کے آگے اسی طرح کھڑے ہونا ہوگا، تو اللہ جب ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنا، اسی طرح ایاک نعبد و ایاک نستعین کے ساتھ ساتھ جتنی حاجات ہیں اپنی، ان کو سامنے حاضر سوچ کے کرنا کہ میری کیا کیا حاجت ہے دنیا اور آخرت کے اندر۔ پھر دیکھیں کیسے نہیں ہوتا کہ انسان کی توجہ نہ رہے نماز کے اندر، یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے جو اس کی گفتگو ہے کہ میں اس سے بات کر رہا ہوں اس وقت، میں اس سے طلب کر رہا ہوں اس وقت۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہم ہدایت کی دعائیں بھی مانگتے ہیں لیکن وہ قبول ہمارے حق میں کیوں نہیں ہوتی ہیں؟ کیونکہ ہم جانتے ہی نہیں ہیں کہ ہم اس وقت مانگ کیا رہے ہیں، جس کے آگے کھڑے کس کے آگے ہیں ہم۔ تو اس لیے خشوع اور خضوع لانے کی کوشش کرنا، پھر دل کی حاضری کے ساتھ نماز کو پڑھنا، یعنی دل کہیں اور ہوتا ہے، ہم کھڑے کہیں اور ہوتے ہیں، جھکتے کہیں اور ہیں لیکن دماغ کہیں اور اپنے ہی ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد ہم ویسے کے ویسے ہی ہوتے ہیں جیسے تھے۔ ہماری نماز ہمیں بدلنے کا، یا ہماری نماز ہمیں عاجزی اختیار کرنے کا، یا ہماری نماز ہمیں ہدایت کی طرف لے جانے کا سبب نہیں بن رہی ہوتی۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارا دل اس کے ساتھ نہیں ہوتا۔ لہٰذا انسان اپنے دل کے ساتھ ہے، تو جہاں دل ہوگا وہیں پر انسان ہوگا۔ اسی نے کسی نے کہا کہ انسان کے لیے اس کی نماز میں سے اتنا ہی اجر یا حصہ ہے جتنی دیر وہ حاضر رہا۔ اب ہم اپنی نمازوں کا خود جائزہ لے سکتے ہیں کہ ہم کتنی دیر حاضر رہتے ہیں، اور سب سے پہلا جو سوال ہے وہ بھی قیامت کے دن نماز ہی کا ہوگا۔ لہٰذا اپنی نماز کو اچھی کرنے کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے، پڑھنی تو ہے ہی تو اللہ سے دعا کریں، یا اللہ مجھے نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک کر دے، مجھے نماز کا شوق عطا کر دے، مجھے اول وقت پہ نماز نصیب کر دے۔ اور اس لیے کوشش یہ کریں کہ اپنے لیے کوئی الارم لگا کے رکھیں کہ مجھے اس ٹائم کو فکس کر دیں کہ نماز جیسی اذان ہوگی مجھے اس ٹائم پہ پہلے نماز پڑھنی ہے اور پھر مجھے کچھ اور کام کرنا ہے۔ تو جتنا ہم نمازوں کے ساتھ اپنے آپ کی زندگی کو فکس کریں گے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ باقی دن میں برکت ہو جائے گی۔ ہمارے دن میں برکت کیوں نہیں ہوتی؟ سارا دن ہم سوچتے رہتے ہیں یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، پتہ چلتا ہے نماز بھی قضا، نماز بھی آخری وقت میں، اور کام بھی نہیں سمٹ رہے ہوتے۔ تو جب نمازیں فکس کریں گے تو باقی کاموں کے اندر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کم وقت میں آپ زیادہ کام سمیٹ لیں گے۔ پھر نوافل کی کثرت کا اہتمام کیا جائے کیونکہ اجر و ثواب زیادہ ہے اور سمیٹنے کے لیے۔ نوافل میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ سب سے افضل نماز جو ہے وہ تہجد کی نماز ہے۔ لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس وقت آسمان دنیا پر آتے ہیں اور پوچھتے ہیں ہے کوئی جس کو بخشش مانگنے والا کہ اسے بخش دیا جائے، کوئی کسی کی حاجت جس کی حاجت پوری کر دی جائے۔ تو اس میں ابھی نہیں بھی اگر کوئی تہجد پڑھتا تو کوشش کریں کہ ان دنوں میں اپنے آپ کو خود منا کر راضی کر کے ایک دوسرے کو اٹھا کر جو ہے تہجد پڑھی جائے۔ اور خاص طور پہ تہجد کے وقت میں استغفار کرنے کی اہمیت آئی ہے اور اس وقت کی دعاؤں کی قبولیت کا بڑا اجر آتا ہے۔ لہٰذا وہ حاجات، وہ دعائیں جو آج تک آپ کو لگتا ہے پوری نہیں ہو پاتی، یا وہ حاجات، پریشانیاں، آزمائشیں جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو ضرورت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ دور کر دے یا آپ کی حاجات پوری کرے، تو اس وقت میں دعا کریں اسپیشل خاص طور پہ۔ اسی طرح چاشت کے نفل، اشراق کے نفل، یعنی فجر کی نماز کے بعد جو 20 منٹ سورج نکلنے کے بعد 20 منٹ پہ پڑھے جاتے ہیں وہ اشراق کے نفل ہیں، اور وہی اگر آپ تھوڑا دیر سے پڑھتے ہیں جب سورج اونچا ہو جاتا ہے ظہر سے پہلے تو وہی چیز جو ہے وہ چاشت کے نفل کہلاتے ہیں، تو ان کا اہتمام کرنا۔ اسی طرح صلاۃ التوبہ کا اہتمام کرنا، یعنی 2 نفل اپنے رکھ لیں کہ روزانہ میں توبہ کروں اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ میرے گزشتہ جتنے گناہ ہیں آج تک، جو مجھے یاد ہیں جو نہیں یاد ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے اس میں معافی عطا فرما دے۔ تو اپنے لیے خود اہتمام کرنا۔ اسی طرح اپنی کوئی حاجات ہیں کچھ بھی ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی حاجات سوچ کر 2 نفل پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے بھی دعا کرتے رہنا کہ یا اللہ میرے حق میں جو بہتر ہے وہ آسان کر دے، اور جو میری زندگی کی رکاوٹیں شر ہیں اسے دور کر دے۔
کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی مشکل پیش آتی، کوئی حاجت پیش آتی، آپ پریشان ہوتے تو آپ 2 نفل پڑھ کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے. تو یہ ہماری زندگی کے لیے ایک بہت بڑا نسخہ، ایک بہت بڑا آسانیوں کا ذریعہ ہے کہ اگر ہمیں یہ عادت پڑ جائے کہ ہم 2 نفل روزانہ پڑھا کریں اور دنیا اور آخرت کی ہر حاجت کو اللہ کے حوالے کریں کہ اللہ تو اس کے لیے کافی ہو جا، تو پتہ نہیں کتنی ایسی مشکلات ہیں جو ہم نے صرف اس لیے نہیں پوری ہوتی کیونکہ ہم اللہ کے آگے جاتے ہی نہیں ہیں. ہم لوگوں کے آگے رونا روتے ہیں لیکن اللہ سے بات نہیں کرتے. پھر اسی طرح یہ اللہ کے قرب کو پانے کا ذریعہ ہے، لہٰذا اللہ سے صرف اپنے مسئلے نہ بیان کیے جائیں بلکہ اللہ کے قربت کو بھی محسوس کیا جائے کہ اللہ، کیونکہ جیسے انسان سجدے میں جاتا ہے، جیسے ہی نماز کی طرف جاتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قربت مل جاتی ہے. ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ تم پر اللہ تعالیٰ کے لیے سجدوں کی کثرت لازم ہے. بے شک تم اللہ تعالیٰ کو ایک سجدہ کرتے ہو جس سے وہ تمہارا ایک درجہ بلند کر دیتا ہے اور ایک گناہ مٹا دیتا ہے. لہٰذا یہ کثرت جو ہے سجدوں کی، یہ صرف فرائض سے پوری ہو نہیں سکتی جب تک کہ انسان نوافل بھی نہ ادا کرے. اور اس کے ساتھ ساتھ سنتوں کا اہتمام کرنا، جیسے فجر کے ساتھ آپ دیکھیں اور ظہر کے ساتھ دیکھیں، پھر عصر کے ساتھ ہیں، تو صرف یہ نہیں کہ فرض ادا کرنے ہوں بلکہ سنتوں کا بھی اہتمام کریں، نوافل کا بھی اہتمام کریں، اطمینان کے ساتھ نماز کو پڑھیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے آگے جاتے ہوئے خوشی محسوس کریں، پھر اپنی کیفیات وہ طاری کریں کہ اب میں تمام فکروں سے آزاد ہو کر اللہ کے آگے حاضر ہوں. یہ نہ ہو کہ دماغ میں کچھ اور چلنا شروع ہو. اور اگر کسی کو لگتا ہے کہ اسے وسوسے زیادہ آتے ہیں نماز کے دوران میں، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے اپنے بائیں طرف دل کی طرف پہلے ہی تھتکار لے کہ اس سے پہلے کہ میں اس وسوسے کا شکار ہوں، پہلے ہی شیطان کو ایک طرف کر کے پھر اپنی نماز کو شروع کریں. حتیٰ کہ نماز کے دوران میں بھی اگر وسوسے آتے ہوں تو یہ شخص اپنے دل کی طرف تھتکار سکتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے، تاکہ ان سے محفوظ رہ سکے اور اپنے آپ کو فوکس کرے. اصل بات یہ ہے کہ جتنا انسان اپنے ذہن اور دل کو فوکس رکھے گا اتنا فوکس ہوگا، اور اس کے لیے پریکٹس چاہیے ہوتی ہے. یہ ایسی ہی بات ہے کہ جس چیز کا آپ کو شوق ہوتا ہے، کیا آپ کو کہنا پڑتا ہے کہ دل دماغ لگاؤ اس کے اندر، یا آپ خود بخود اس کے ساتھ فوکس ہو جاتے ہیں؟ تو بات سارے اس کی ہے کہ ہماری زندگی میں ترجیحات کیا ہیں، ہماری زندگی میں پسند ناپسند ہماری کیا ہے. تو جب وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور اس کا دین ہو جائے گا تو بہت ساری چیزیں سیدھا ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو اپنے دل کی اصلاح کے لیے بھی دعا کرتے رہیں کہ اللہ میرے دل کو بھٹکنے سے، بیکار چیزوں، بیکار سوچوں سے محفوظ فرما. پھر اسی طرح روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے ذریعے سے اجر لیا جا سکتا ہے. روزہ اعمال صالح میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے. ہندہ بن خالد جہنی رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض ازواج مطہرات سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 9 ذی الحج، یوم عاشورہ اور ہر مہینے کے 3 دن کے روزے رکھا کرتے تھے. 13، 14، 15 کے ہر ماہ کے آپ روزے رکھا کرتے تھے. تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ 9 ذی الحج کا روزہ تو سنت ہے، وہ نفلی روزہ ہی ہوگا، لیکن اگر کوئی شخص پہلی ذی الحج سے لے کر، جیسے کل پہلی ذی الحج ہو جائے گی، تو پہلی ذی الحج سے لے کر اگر 9 تاریخ تک رکھتا ہے تو یہ بہت ہی اعلیٰ عبادت ہے، کیونکہ ہم نے جیسے ابھی کہا کہ یہ فضیلت والے دن ہیں، تو کیوں نہ ان سے فائدہ اٹھایا جائے. اور اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر کسی کے قضا روزے ہوں تو وہ قضا روزے اپنے پورے کر لے 8 دن تک، اور پھر اس کے بعد 9 ذی الحج کا نفلی روزہ رکھے. تو اس طرح سے فضیلت والے ایام بھی مل گئے، اس کو روزے کا اجر بھی مل گیا اور اس کی قضا بھی پوری ہو گئی. تو اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے. اسی طرح سے ہر ماہ کے 3 روزے رکھنا سینے کے کینے کا علاج ہے. اس میں جو گھٹن ہوتی ہے یا کینہ کسی کے اندر زیادہ آتا ہے، کچھ لوگوں کے اندر بڑی جلدی سے دوسرے کے لیے نیگیٹیوٹی آ جاتی ہے، یا دل نہیں کھلتا ہے، جاتی ہی نہیں ہے بات ذہن سے، تو اس کا علاج بھی جو ہے وہ 13، 14، 15 کے ہر ماہ کے اگر روزے رکھے جائیں تو یہ اس کا علاج ہے. اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتے تھے، کیونکہ آپ کہتے تھے کہ میرے اعمال پیش کیے جاتے ہیں تو مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں اس روزے سے ہوں. تو کیوں نہ جب ذی الحج کے بھی اعمال پیش کیے جائیں تو ہم ہر دن ہی روزے سے ہوں، اور نہ صرف یہ کہ روزے سے ہوں بلکہ زیادہ سے زیادہ عبادت کے ساتھ ہوں، زیادہ سے زیادہ ذکر کے ساتھ ہوں. تو اس میں اہتمام زیادہ روزوں کا کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحج کا روزہ خاص طور پہ رکھنے کی بڑی اہمیت ہے.
عشرہ ذو الحجہ کے فضائل میں سے ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ ان میں سے 9واں دن یوم عرفہ ہے۔ یہ وہ عظیم دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ سال کے سارے دنوں میں سے ہر دن کے مقابلے میں زیادہ تعداد میں لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرماتے ہیں۔ سیدہ عائشہ تعالیٰ عنہا نے بیان کیا کہ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ عرفات کے دن سے زیادہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہو۔ کیونکہ آپ سب کو معلوم ہے کہ جو لوگ حاجی ہیں وہ اس دن عرفہ کے دن وقوف کرتے ہیں اور اس دن دعائیں کی جاتی ہیں، پھر اسی طرح آخر ظہر سے لے کر مغرب تک دعاؤں ہی کا دن ہوتا ہے، اور اس دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرشتوں کے آگے فخر کرتے ہیں انسان کے اوپر کہ جو اس کے آگے مانگ رہے ہوتے ہیں اور کیسے وہ گرد و غبار کے ساتھ آئے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ نہ کوئی اچھا فرنیچر ہوتا ہے، نہ اچھے کپڑے ہوتے ہیں، ایک احرام ہوتا ہے اور مٹی کا فرش ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، اور اللہ کے آگے کھڑے ہوئے صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اپنی نجات کی معافی مانگ رہے ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اس سے بخشش کا سوال کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ تو اس لیے اس اجر میں شامل ہونے کے لیے جو غیر حاجی ہے وہ روزہ رکھتا ہے تاکہ وہ اس فضیلت کو پا سکے۔ یہی وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو مکمل بھی فرمایا تھا، یعنی 9 ذی الحج کو ہی، اور اہل اسلام پر اپنی نعمت کو مکمل فرمایا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی شخص نے ان سے کہا، اے امیر المومنین، تمہاری کتاب میں ایک آیت ہے جس کو تم پڑھتے ہو، اگر ہم یہودیوں پر وہ نازل ہوتی تو ہم اس کے یوم نزول کو اپنی عید بنا لیتے۔ انہوں نے دریافت کیا کون سی آیت ہے؟ اس نے کہا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دین کی تکمیل کے لیے آئے تھے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جتنا دین ہے وہ لوگوں کو بتائیں، تو اس لیے جو ان کے اوپر آخری آیت آئی وہ کیا تھی کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی ہے اور تمہارے لیے اسلام کو دین کی حیثیت سے پسند کیا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس دن اور جس جگہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی ہم اس سے آگاہ ہیں۔ وہ جمعے کا دن تھا اور آپ عرفات میں کھڑے ہوئے تھے جس وقت یہ آیات آئی تھیں، لہٰذا ہم جب یہاں پر 9 ذی الحج میں ہوں گے تو ہم بھی اللہ تعالیٰ سے کوشش کریں کہ ظہر سے لے کر مغرب تک خوب دعاؤں کا اہتمام کریں، اپنے آپ کو تھوڑا سا آئسولیٹ کر لیں، ایک جگہ پہ کونے میں پکڑ کے اپنے نوافل پڑھیں، اپنے اذکار کریں، استغفار کریں۔ اسی طرح سے قرآنی مسنون دعائیں ہیں، یہ اویلیبل بھی ہیں، کتاب کی شکل میں بھی ہیں، ایپ میں بھی ہیں، ایاک نستعین ہے، اسی طرح استغفار کے کارڈ ہیں، اس کے اندر بہت سارے استغفار، اسی طرح الحمدللہ کے کارڈ ہیں، اگر وہ بھی آپ کو مل جائیں گے کہ اس میں سے آپ دیکھیں کہ اللہ کی حمد کس طرح بیان کرنی ہے، کیونکہ بعض دفعہ انسان کو یہی نہیں پتہ چلتا کہ میں کیا عبادت کروں، کس طرح سے کروں۔ اسی طرح اس دن کی جو بہترین ذکر ہے وہ چوتھا کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یعنی جس کو کوئی دعا بھی نہ سمجھ میں آئے، حاجی کے لیے بھی یہی کلمہ جو ہے وہ بہترین ہے، تو وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد کرے۔ تو اس کے اندر نہ صرف یہ کہ اللہ کی تعریف ہے بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو دعا بھی اسی کے اندر شامل ہے، کیونکہ جو آخری لفظ ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو اپنی ہر حاجت کو سوچیں، اللہ میں کون سی حاجت ہے جس سے میں کمزور ہوں، میں بے بس ہوں اور تو قادر ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے گناہوں کے باوجود ہمیں بخشنے پہ قادر ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے گناہوں کو دیکھنے کے باوجود اس پہ قادر ہے کہ اللہ ہمیں جہنم سے رہائی دے دے اور جنت الفردوس عطا فرما دے۔ تو یہ ساری باتیں سوچ کے خوب اس دن کو عبادت میں گزارنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اسی طرح حاجی کی طرح اس وقت کو عبادت میں دعاؤں میں گزاریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کے روزے کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ گزشتہ اور آئندہ سال کے گناہ دور کر دیتا ہے۔ یہ ہے اس کی فضیلت کہ جو 9 ذی الحج کا روزہ رکھے گا تو اس کے گزشتہ اور ایک آئندہ آنے والے سال کا کفارہ ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس دن کا روزہ رکھا کرتے، اور آپ 9 ذی الحجہ، یوم عاشورہ اور ہر ماہ میں سے 3 دن کے روزے بھی رکھا کرتے تھے۔
تو گویا کہ جو چیز آپ نے کی تھی وہی ہمارے لیے اصل سنت ہے کہ ہمیں سنت کی پیروی کا اجر بھی ملے گا، اور اسی طرح سے جو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے وعدے ہیں اس دن کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جہنم سے رہائی عطا کر دے اس روزے کے بدلے میں، تو انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ وہ بھی ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں اس دن کا روزہ نہیں رکھا تھا، کیونکہ جو غیر حاجی ہے وہ روزہ رکھتا ہے، اور جو حاجی ہے اس دن اس کے لیے وہ عرفہ کا دن اور وقوف اور وہی سب چیزیں اتنی سعادت کی چیزیں کہ اس دن وہ روزہ نہیں رکھتے ہیں۔ اور اسی طرح سے آپ نے فرمایا، فضل بنت حارث سے روایت ہے کہ کچھ لوگوں نے ان کے سامنے عرفہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے بارے میں اختلاف کیا۔ کچھ نے کہا کہ وہ روزے سے ہیں، یعنی جس وقت وہ حج پہ تھے تو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ آپ روزے سے ہیں یا نہیں ہیں، رکھنا ہے روزہ کہ نہیں رکھنا حاجی کو، تو اس میں اختلاف پایا گیا۔ تو کچھ نے کہا وہ روزے سے ہیں، کچھ نے کہا کہ ان کا روزہ نہیں ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں دودھ کا پیالہ بھیجا اور تب آپ اونٹ پر تھے تو آپ نے اس کو پی لیا۔ تو کتنی بڑی حکمت ہے، کس طرح صحابہ کرام ایک دم سوال نہیں کرتے تھے بلکہ وہ ایک حکمت سے کام لیتے تھے کہ انہوں نے صحابی نے ایک دودھ پیش کیا کہ اگر روزے سے ہوں گے تو بتا دیں گے، نہیں ہوں گے تو پی لیں گے، اور اس سے ہمیں ایک طرح سے تعلیم مل جائے گی کہ حاجی کے لیے اس دن کا روزہ ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ حکمت بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح انہی دنوں میں صدقہ کرنا زیادہ سے زیادہ، اگر کسی کی زکوٰۃ ہے جو ابھی تک ادا نہیں ہوئی ہے تو اپنی زکوٰۃ بھی ادا کی جائے، کیونکہ دوسرے دنوں میں صدقات کرنے کی نسبت اس میں صدقہ کرنے کا اجر زیادہ ہے۔ جیسے کہ سورہ البقرہ میں بھی ارشاد ہوتا ہے کہ اے ایمان لانے والوں، جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہو، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ تجارت ہے، نہ دوستی ہے، اور نہ ہی کوئی شفاعت قبول کی جائے گی، کیونکہ یہ مال جب تک ہم زندہ ہیں ہمارا ہے، اور ہماری آنکھ بند تو ہوتے ہی کسی اور کا ہو جائے گا، پھر ہم جتنا بھی چاہے چھوڑ کے چلے جائیں ہم صدقہ کرنے کے قابل نہیں ہوں گے۔ اسی طرح عرش کا سایہ پانے والوں میں سے بھی ایک وہ شخص ہوگا کہ جس نے صدقہ کیا اور اس طرح صدقہ کیا کہ اس نے دائیں سے دیا تو اس کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہوئی۔ تو ایسے صدقات کرنے والے بھی کہ جو عزت نفس بھی کسی کی رکھتے ہوں اور پھر ان کی مدد بھی کرتے ہوں، چھپے بھی اور ظاہر میں بھی اور دن میں بھی اور رات میں بھی، تو ایسے صدقات ڈھونڈ ڈھونڈ کر تلاش کرنے چاہیے۔ اور آج کل تو آپ کو ایسے بہت سارے لوگ مل جائیں گے کہ جو اپنے رزق کی وجہ سے پریشان ہیں اور ان کے گھر بار مشکل سے چل رہے ہیں، تو کوشش کریں کہ تلاش کر کے ایسے لوگوں کو ضرور کچھ نہ کچھ دے دیا جائے تاکہ جو ان کا گھر ہے وہ چلتا رہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے توفیق بھی مانگے کہ اللہ مجھے وہ میری بخیلی دور کر دے، میرے دل کی تنگی دور کر دے، میرے ہاتھ کی تنگی دور کر دے، اور میرے پاس جو کچھ بھی ہے، کیونکہ مما رزقناہم کا لفظ جو آتا ہے، اب اللہ نے تو ہمیں بہت رزق دیا ہے، ہمیں تو وہ 4 پیسے صرف رزق لگتے ہیں، لیکن دیا تو بہت کچھ ہے۔ تو اس لیے اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ جو تو نے مجھے سانس دیے ہیں، جو صلاحیت دی ہے، جو علم دیا ہے، جو وقت دیا ہے، جو مجھے چیزیں دی ہیں، نعمتیں دی ہیں، گھر بار ہے، اولاد ہے، جو کچھ بھی دیا ہے، یا اللہ مجھے اس میں اپنے راستے میں لگانے کی توفیق بھی عطا فرما، اور جن کا حق ہے شامل میری زندگی میں ان چیزوں میں، پر ان تک اپنے ہاتھ سے پہنچانے کی توفیق عطا فرما، کہ میں لا علم ہوں اس معاملے میں، تو یا اللہ مجھے وہ علم اور میرے دل پہ الہام کر دے کہ یہ چیزیں کس کا حق ہے کہ مجھے دینی چاہیے۔ اس کے لیے کوشش کریں کہ دیکھیں کہ اپنے پاس کون سے ایسے ایکسٹرا کپڑے ہیں جو ہم واقعی نہیں پہنتے اور ہم نے خواہ مخواہ ہرس میں رکھے ہوئے ہیں، بخیلی میں رکھے ہوئے ہیں کہ شاید کسی دن ہمارے کام آ جائیں گے۔ بعض دفعہ وہ اچھے کپڑے ہوتے ہیں ہم اس لیے نہیں دیتے، بعض دفعہ اچھے کپڑے ہوتے ہیں لیکن سائز چینج ہو جاتا ہے تو بھی تک سنبھالے رکھتے ہیں، یا اسی طرح ہم اس کی پارٹیشن کیے رکھتے ہیں کہ یہ تو پارٹی کے ہیں، تو یہ کسی گھر جانے کے ہیں، تو یہ کوئی آ جائے گا تو اس کے ہیں، حالانکہ ہم نے پہننے وہی 4 کپڑے ہوتے ہیں جو کہیں بھی جائیں ہم اس طرح سے نہیں پہن پا رہے ہوتے۔ بعض دفعہ ہم نے کسی شوق میں بنا لیے ہوتے ہیں کسی ایونٹ کے اوپر، لیکن اب ہمارا مزاج بدل گیا ہوتا ہے، اب ہم وہ چیزیں اس طرح نہیں پہنتے ہیں، تو اس صورت میں بھی ہم دینے والے نہیں بن رہے ہوتے۔ تو کوشش کریں کہ ان دنوں کے اندر اپنے کپڑے، اپنی الماریاں، اپنا گھر، اپنا کچن، اپنی بیڈ شیٹس، اپنے کمبل، جوتے، ہر چیز دیکھیں، جو نکال سکتے ہیں نکال دیں، کہ صرف ایک صاف ستھرا سا جو تھوڑا سا ہمارا اپنی واقعی ضرورت ہے، کیونکہ جب ہم اللہ کی خاطر دینے والے بنیں گے تو اگر آپ پرانا بھی دے رہے ہوں گے تو انشاءاللہ وہ کسی کے کام آنے والا ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کو کسی ایسے شخص تک پہنچائے گا جو اس کی ضرورت ہوگا۔
تو اس لیے صرف اتنی بات ہے کہ دل کو کھلا کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے آپ کو یہ منوانے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اپنے جانے سے پہلے اپنے گھروں کو صاف کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے پیچھے والے یہ نہ کہیں کہ کیا کباڑ جمع کر رکھا تھا جو ہم نے، اور پھر ان کی کوئی ویلیو بھی نہیں ہے. آج آپ کی تو ویلیو ہے کہ آپ ڈھونڈ ڈھونڈ کے اپنی نیکیوں کی خاطر کسی کو دے دیں گے، لیکن کل پیچھے والے ہم اس کا کیا کریں گے؟ نہ ہمارے نام پہ صدقے ہوں گے، نہ کچھ ہوگا سوائے اس کے کہ وہ ضائع ہو جائے گا سب کچھ. تو اس لیے صدقات کے اندر یہ چیزیں بھی ہیں، اور اس کے لیے کوشش یہ بھی کرتے رہنی چاہیے کہ ہاتھ کے ہاتھ بھی دیتے رہیں. یعنی جیسے ہی کوئی چیز اگلی بنائیں تو فوراً پیچھے سے نکالنے کی کوشش کریں، اور یہ اپنے آپ کو شیطان کے وسوسے سے پیچھے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. کیونکہ جب دینے لگتے ہیں تو شیطان کیا ڈالتا ہے؟ شیطان کیا کہتا ہے؟ پھر کبھی کام آ جائے گا، رکھ لینا چاہیے، ابھی ہو سکتا ہے کہیں کام ہو جائے. حتیٰ کہ آپ پرانا سوٹ بھی دینے لگیں تو ایک آ کے وسوسہ کیا ڈالتا ہے؟ اتنا آرام دہ ہے، گرمیوں میں تو ویسے یہی پہنا جاتا ہے، وہ پہلے جو نیا بنایا ہے وہ تو کہیں کے لیے ایسے ہی ہے. ان سارے وسوسوں کو ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو سمجھتے ہوئے ایک طرف کرتے جانا ہے، کراس لگاتے جانا ہے اس کے اوپر کہ نہیں، جب میں اللہ کو دے رہی ہوں تو میں اچھا والا کیوں نہ دوں؟ اگر یہ اتنا ہی آرام دہ ہے تو پھر تو کسی اور کو جانا چاہیے. جس کو زیادہ گرمی لگتی ہے، جس کے پاس اے سی نہیں ہے، جس کے پاس پنکھا نہیں ہے، اس کو جانا چاہیے یہ آرام دہ سوٹ جو ہے. تو اپنے آپ کو خود انسان کو جواب دینا آنا چاہیے کہ میں جو کچھ بھی کر رہی ہوں وہ اللہ کی خاطر اگر کر رہی ہوں تو اس میں کوئی وسوسہ، کوئی خیال ایسا نہ آئے کہ جو مجھے نیکی سے پیچھے کر دے. اسی طرح عشر ذی الحجہ میں کرنے کے کاموں میں کثرت سے تہلیل، تکبیر اور تحمید کہنا ہے. رب العزت نے ان 10 دنوں میں اپنا ذکر کرنے کا حکم بھی دیا ہے اور فرمایا ہے اور چند معلوم دنوں میں ان پر اللہ تعالیٰ کا نام لیں. یعنی یہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر ہے یہ کیا جائے. جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ حاجی کس طرح ذکر کر رہا ہوتا ہے، کبھی منا جا رہا ہے، کبھی عرفات جا رہا ہے، کبھی وہ قربانی کر رہا ہے اور سارے دن وہ ذکر میں گزارتا ہے. تو اسی طرح سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ ان معلوم دنوں سے مراد عشر ذی الحجہ کے 10 دن ہیں کہ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کثرت سے ذکر کیا جائے. اور اسی لیے آپ دیکھیں جو تکبیرات جیسے بلند ہو رہی ہوتی ہیں تو ان میں بار بار اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک عشر ذی الحجہ میں کیے جانے والے عمل سے بڑھ کر نہ کوئی عمل افضل ہے اور نہ ہی کوئی پسندیدہ ہے. لہٰذا ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کہا کرو. یعنی ویسے بھی آپ تسبیحات پڑھتے ہیں لیکن اس کا وہ اجر نہیں ہے جو ان دنوں میں ایک دفعہ کہنے کا اجر بھی جو ہے وہ کئی گنا بڑھ جائے گا. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ لیلۃ القدر میں ایک چھوٹے سے عمل کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے. تو فرمایا گیا کہ اس میں زیادہ سے زیادہ اپنی زبان کو اسی اللہ کے ذکر سے تر رکھا جائے. سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہم، سیدنا ابو ہریرہ ان 10 دنوں میں تکبیر کہتے ہوئے بازاروں میں نکل جایا کرتے تھے اور لوگ بھی ان دونوں کی تکبیر پر تکبیر کہا کرتے تھے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ سیدنا عمر منا میں اپنے خیمے میں تکبیر کہتے تھے اور بازاروں میں بھی لوگ تکبیر کہتے، حتیٰ کہ منا تکبیروں سے گونج اٹھتا تھا. یعنی مردوں کے لیے لاؤڈلی پڑھنا جو ہے یہ پسندیدہ ہے، حتیٰ کہ بازاروں میں گونج پیدا ہو جاتی تھی. منا کا میدان جو تھا وہ اس میں اتنے مردوں کی آواز آ رہی ہوتی تھی کہ ہر طرف تکبیر. جیسے آپ دیکھتے ہیں نا یہ جو دکھاتے ہیں ٹی وی میں حج میں تو لبیک کیسے آ رہا ہوتا ہے کہ جیسے بہت سارے لوگ لبیک اللہم لبیک کہہ رہے ہیں. تو اسی طرح ان کی جو تکبیرات کی گونج تھی وہ اسی طرح سے ہوا کرتی تھی. تو اس لیے ذکر الہی ہم ہر وقت کرتے ہیں، انسان کے پر لازم ہے کہ وہ ہر وقت کرے، لیکن پھر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی یاد کے لیے کچھ دنوں کو کچھ دنوں پر زیادہ فضیلت اور عظمت عطا کی ہے. تو اس عظمت کو محسوس کرتے ہوئے، مانتے ہوئے ہمیں بھی زیادہ سے زیادہ ایکسٹرا عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے. جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض مہینوں کو مہینے پر، جیسے رمضان کے مہینے کو دوسرے مہینوں پر فضیلت دے دی گئی، اسی طرح رمضان میں عام راتوں میں سے لیلۃ القدر کو اس رات کو فضیلت دے دی گئی. اسی طرح آسمانی کتب بہت سی ہیں لیکن قرآن کو فضیلت دے دی گئی. انسانوں میں سے انبیاء علیہ السلام کو فضیلت دے دی گئی، خاص طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت دی گئی. اسی طرح شہروں میں سے مکہ کے شہر کو فضیلت دے دی گئی. تو یہ جو خیر و برکت ہے جو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان بھی کر دی ہے، تو اس خیر و برکت کو پانے کے لیے اصل بات یہ ہے کہ جو سعادت ہے
وہ سعادت لینے والے بھی ہم بنیں، اور اس طرح کے جو اجر ہیں جب اس کو سمیٹیں گے تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اس کی برکت سے جو آنے والے وقت ہوتا ہے اس میں بھی اللہ تعالی ہمیں نیکی نصیب کر دے، بہتر طور پہ جو ہمارے کمزور نفس کے اوپر بھاری ہوتی ہے۔ سلف صالحین اس بات کا اہتمام کرتے تھے، فرمایا کہ وہ ان 10 دنوں میں سیدنا ابن عمر اور سیدنا ابو ہریرہ تکبیر پکارتے ہوئے بازاروں میں جاتے اور ان کو دیکھ کر تمام لوگ کرتے، حتیٰ کہ سیدنا ابن عمر نمازوں کے بعد اپنے بستر پر اپنی مجلس میں چلتے ہوئے بھی تکبیریں پڑھا کرتے، اور اونچی آواز سے تکبیر کہنا زیادہ پسندیدہ ہے، کیونکہ جتنی اونچی آواز سے کہی جاتی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایک جیسے جلال ہوتا ہے، جیسے ایک اس کی بڑائی ہوتی ہے، تو جب آپ کسی کی بڑائی بیان کرنے لگتے ہیں تو آپ کا انداز کیا ہوتا ہے، الفاظ کیا ہوتے ہیں، آپ کی ٹون کیا ہو جاتی ہے جب آپ واقعی کسی کی عظمت کا ذکر کرنے لگتے ہیں، تو یہی وہ چیز ہے کہ جس کو بیان کیا جانا چاہیے۔ یوم النحر، قربانی کے دن کی فضیلت۔ عشرہ ذو الحجہ کے فضائل میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اس کا آخری اور 10واں دن یوم النحر قربانی کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہترین دن یوم النحر قربانی کا دن ہے، اور وہ حج اکبر کا دن ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بارگاہ الہی میں سب سے زیادہ فضیلت والا دن یوم النحر اور یوم القرہ ہے، یعنی آپ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ فضیلت والا دن یوم النحر اور یوم القر ہے۔ یوم القر سے مراد منی میں رہنے کا دن ہے اور وہ 11 کا دن ہے، اور یوم عرفہ ان سے افضل ہے کیونکہ اس کا روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ، اور یوم عرفہ سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کسی دن میں بندوں کو آزاد نہیں کرتا ہے، یعنی کہ یوم النحر وہ ہے جس دن قربانی ہوتی ہے کیونکہ نحر قربانی کو کہتے ہیں، اور یوم القر کون سا ہے؟ جو اس سے اگلے دن آتے ہیں، جیسے 11 12 13 جو حاجی وہیں پر منی میں ہی قیام کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ چیز فرمائی گئی ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں قربانی کرنا اور اس کا خون بہانا یہ فضیلت والے دن ہیں۔ پھر یوم عرفہ میں اللہ تعالیٰ بندوں کے قریب ہوتے ہیں۔ 9 ذی الحج کا دن اب خاص سیلیبریشن کے لیے کہ کس طرح ہمیں اللہ کی قربت پانی ہے، اس کو اپنے لیے مینٹلی تیار کریں کہ مجھے کیا کیا اس دن کیسے اپنے آپ کو کرنا ہے، جیسے غسل کرنا، اچھے کپڑے پہننا، اپنی عبادت کو زیادہ سے زیادہ کرنا، روزے کا اہتمام کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ یوم عرفہ میں اللہ تعالیٰ بندوں کے قریب ہوتے ہیں، اور ملائکہ کے سامنے کھڑے ہوئے جو وقوف کر رہے ہوتے ہیں لوگ حاجی، ان پر فخر کرتے ہیں۔ ہر مسلمان کو خواہ وہ حج کرنے جائے یا پیچھے رہنے والوں میں سے ہو، ان دنوں میں نیک اعمال کی حرص رکھنی چاہیے اور اس کے لیے پوری محنت کرنی چاہیے، یعنی اپنے آپ کو کھپا کے محنت کرنی چاہیے، کیونکہ جو ہمارے اسلاف تھے وہ اپنی کیپیسٹی سے زیادہ کرتے تھے۔ ایک ہوتا نا جتنی ہمتیں کر لی، نہیں، وہ اپنے آپ کو کھپاتے تھے کہ یہ اجر لینا ہی لینا ہے، اللہ تعالیٰ سے اس چیز کو کرنا ہی کرنا ہے، چاہے ہماری ہمت ہے یا نہیں ہے، لیکن اس سے محروم نہیں رہنا۔ اس دن قربانی کرنا بہت بڑے اجر و ثواب کا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قربانی کا حکم دیا اور فرمایا کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پھر اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ کس کے لیے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے قربانی کرو، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے لیے قربان کیا تھا۔ اب اسی میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک فی سبیل اللہ خرچ کرنے کی جتنی بھی اقسام ہیں، جو بھی ہو سکتا ہے کہ کسی نے خرچ کر سکتا ہے کسی اللہ کے راستے میں، اس میں سب سے زیادہ بلند اور اعلیٰ مثال کوئی نہیں ہے جیسی کہ ابراہیم علیہ السلام نے پیش کی تھی۔ کیوں؟ انہوں نے اپنا ہر چیز پیش کر دی، جب اپنا بدن پیش کر دیا اللہ کی خاطر آگ کے لیے، پھر اسی طرح جب فرشتے ان کے پاس آئے تھے تو اپنا کھانا پیش کر دیا مہمانوں کے لیے، پھر اپنی اولاد کو پیش کر دیا قربان کرنے کے لیے، یعنی کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو بچا کے کبھی رکھی ہو کہ جب جو موقع آیا اس وقت اللہ کی خاطر اس کو پیش کر دیا۔ تو اب اس سے جو بہت اہم بات پتہ چلتی ہے، یعنی یہ بڑی گہری بات ہے کہ جب ہم نے آزمایا، جب جیسے بھی آزمایا،
اب چاہے اپنی جان کی باری تھی، چاہے اولاد کی باری تھی، چاہے مال لگانا تھا، چاہے ہجرت کرنی تھی، کچھ بھی تھا تو ہم نے اسے سچا پایا۔ تو بات ساری کیا ہے کہ جس وقت جو حکم دیا جائے، جس وقت جو حکم دیا جائے اس وقت میں اسی کام کو کرنا اصل اطاعت ہے۔ صرف یہ نہ دیکھا جائے کہ اچھا ہم وہ 5 نمازیں پڑھتے تو ہیں، کافی نہیں ہے وہ ابھی کے اطاعت ضروری ہے، نہیں، جس وقت جو کیا جائے اس وقت اسی کام کو کرنا اطاعت ہے۔ جب جان دینے کا وقت تھا تو اپنے آپ کو آگ میں گرا رہے ہیں صرف اللہ کی خاطر کہ حق نہیں چھوڑ سکتا۔ اس وقت اپنی اولاد کو قربان کرنا نیکی نہیں تھی، اس وقت پیسے دے دینا نیکی نہیں تھی، صدقہ کرنا نیکی نہیں تھی، تہجد پڑھنا نیکی نہیں تھی۔ تو اسی طرح سے جس وقت اولاد کو کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا آیا کہ اپنی اولاد کو قربان کر دو، اس وقت اپنا آپ پیش کرنا اطاعت نہیں تھی، اس وقت کسی اور نیکی کی طرف راغب ہونا نیکی نہیں تھی۔ تو اسی لیے تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ ہم سے جو نیکی کا مطالبہ کرتے ہیں، جب نماز کا وقت آ جائے اس وقت لوگوں کی خدمت کرنا نیکی نہیں ہے، اطاعت نہیں ہے اس وقت، حالانکہ وہ بھی اطاعت کا کام ہے، لیکن دیکھنا یہ پڑے گا کس وقت کیا حکم آ رہا ہے۔ تو اس لیے جب اللہ کے راستے میں دینے کا وقت آئے تو ہم اس وقت حاضر ہوں، دل کی خوشی کے ساتھ حاضر ہوں، اور دل تنگ نہ ہو رہا ہو اس وقت کرتے ہوئے کوئی کسی کام کو۔ اب اس میں اس سوال کا جواب بھی بڑا اہم ملتا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قربانی کے لیے کیا اتنا مہنگا جانور دینا ضروری ہے؟ اتنے بھوکے لوگ ہیں، اگر ان کو کھانا کھلا دیا جائے، اتنے لوگ ایسے ہیں جن کو کپڑا پہنا دیں، کسی کا گھر بنوا دیں، تو ضروری ہے کہ ہم اتنا مہنگا جانور لیں؟ تو بات اس سے یہ پتہ چلتی ہے کہ ہر لمحے میں آنے والی نیکی کے مواقع کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ یہ بھی اطاعت کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ میں سمجھوں کہ مجھ سے کہا کیا جا رہا ہے، کیوں کہا جا رہا ہے، کون کہہ رہا ہے مجھ سے، اور پھر اس پر عمل اس وقت ہی کر جانا مطلوب ہے جس وقت کہا جا رہا ہے۔ اگر کہا جا رہا ہے قربان کرو جانور، اب آپ کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیں، کسی بیمار کو دوا لے کے دے دیں تو اطاعت نہیں ہے یہ، کیونکہ حکم کچھ اور دیا جا رہا ہے۔ اسی طرح سے قربانی چھوٹی یا بڑی نہیں ہوتی، مہنگی یا سستی نہیں ہوتی، اصل بات کیا ہے کہ اللہ کی خاطر قربانی دینا ہی اصل میں اعزاز ہے، وہی سعادت اور بندگی کی معراج ہے۔ یعنی انسان بندہ بنتا ہی اس وقت ہے جس وقت وہ اتنا جھک جاتا ہے کہ اسے اپنا کچھ نظر نہیں آتا کہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے سوائے اس کے کہ سمعنا و اطعنا، میں نے آپ کی بات سنی اور میں نے اطاعت کی، آپ جو کہیں جس وقت کہیں میں حاضر ہوں، اس وقت اگلا جواز نہ پیش کرنا اس کے اوپر۔ تو اس لیے یہ چیز ضروری ہے کہ ہم جس وقت قربانی کا وقت آئے تو اس وقت قربانی کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں، اور جس وقت کسی کے لیے بھوک مٹانے کا وقت آئے تو اس وقت بھوک مٹائیں اس کی، کسی بیمار کی خدمت کا وقت آتا ہے تو بیمار کی خدمت کرنے والے ہوں۔ تو ہم صحیح وقت پر جب صحیح فیصلہ کرنے والے ہوں گے تو بہت سی خیر و برکت سمیٹ سکتے ہیں۔ سیدنا برا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اس دن ہم پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ نماز عید ادا کرتے ہیں، پھر واپس پلٹتے ہیں اور قربانی کرتے ہیں، تو جس شخص نے ایسے ہی کیا اس نے ہماری سنت کو پا لیا۔ یعنی پہلے نماز ادا ہوتی ہے، اس کے بعد قربانی کی جاتی ہے، یہی سنت طریقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی سنت ابراہیمی پر ہمیشگی اختیار کی تھی۔ اسی طرح سیدنا انس سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 مینڈھے ذبح کیا کرتے تھے، اور میں بھی 2 مینڈھے ذبح کیا کرتا ہوں۔ تو یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ اصل میں قربانی قرب کا ذریعہ ہے، تو جو شخص قرب حاصل کرنا چاہتا ہے وہ اپنے حساب سے دیکھے کہ اسے کیا کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں بعض دفعہ کچھ لوگ بہت سوالات کرتے ہیں، کیا جو شخص کماتا ہو اس کے اوپر فرض ہے، یا عورت کے اوپر بھی فرض ہے، اگر کسی کے پاس زیور ہے تو اس پہ بھی فرض ہے، کیا ایسا ہے، بہت سارے ایسے سوالات آ جاتے ہیں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ یہ کیونکہ ایک محبت کا سودا ہے، یہ ایک قربت پانے کی دوڑ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قریب سے قریب ہو جائیں، تو اس میں جو جس طرح شامل ہو سکتا ہے اس کے لیے کوئی ایسا نہیں ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، کتنے کتنے دن قحط رہتا تھا، لیکن اس کے باوجود آپ قربانی کرتے تھے، مال دولت کا ڈھیر نہیں تھا، آپ نصاب آپ کا ایسا نہیں تھا، لیکن قربت پانے کے لیے آپ جب وہ وقت آتا تھا تو آپ قربانی کرتے تھے۔ تو اصل بات یہ ہے، یہ کوئی شخص دیکھے کہ اگر وہ کر سکتا ہے تو وہ کر لے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
جیسے قربانی کی تھی تو آپ نے سنت ابراہیمی سمجھ کر کی تھی، تو ہم بھی اسی طرح سے اجر لے سکتے ہیں۔ اور اگر کسی کے گھر میں ایک سربراہ قربانی کرتا ہے تو وہ بھی سب کی طرف سے ہو جاتی ہے، لیکن اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ نہیں میں اپنی کرنا چاہتا ہوں تو وہ قربت کے لیے کر لے۔ اسی طرح اگر ایک شخص کہتا ہے سربراہ کہ میں ایک نہیں 4 کرنا چاہتا ہوں تو وہ کر سکتا ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ لیکن وہ دکھاوا، کسی کو ریاکاری یا خاندان میں اپنی دھاک بٹھانا اس کا مقصود نہ ہو۔ اس لیے کوشش کریں کہ بالکل اس پہ تبصرے نہ کیے جائیں۔ منڈی کا ریٹ کیا ہے، تم نے کتنا مہنگا لیا، میں نے سستا لے لیا، کیا اللہ کی خاطر مہنگا سستا یہ جچتا ہے کہ ہم یہ بات کریں؟ یا ہم کسی کو بتائیں جس کی خاطر کیا اسے پتا ہے ہم نے کتنے کا لیا اور کیا نہیں کیا، تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم کسی سے ریٹ بتائیں کہ کس نے کتنے کا لیا؟ آپ کہیں جس کو لیے دیا اس کو پتا ہے، بس کافی، یہی کافی ہے، بس وہ قبول کر لے جو دیا ہم نے، تو وہ بھی حق ادا نہیں کیا جو دیا۔ کہاں یہ کہ ہم باقاعدہ ہی تبصرے کرنے لگتے ہیں کہ آج کل اتنے مہنگے ہوئے ہیں، کس کے لیے مہنگے؟ مہنگا سستا تو کچھ نہیں ہے، یہ جس کو محبت سے دیا جاتا ہے اس کا تحفہ مہنگا سستا نہیں دیکھا جاتا۔ تو اس لیے اخلاص اور محبت کا سودا کریں تو آپ پھر اس کی برکت بھی اپنی زندگی میں دیکھیں گے، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس کی برکت اپنی نسل در نسل انبیاء آئے، نسل در نسل ان کے اندر یہ خیر خواہی جو تھی اور یہ جو سعادت تھی اللہ تعالیٰ نے رکھی تھی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آسودہ حال ہونے کے باوجود قربانی نہ کرے، یعنی اس کی وسعت ہے کہ وہ کر سکتا ہے اور پھر بھی وہ قربانی نہ کرے، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ یعنی ایک جس نے فرض چھوڑ دیا تو پھر وہ نماز کے لیے بھی نہ آئے، کیونکہ کہاں یہ کہ وسعت ہونے کے باوجود اس کے لیے بہانے تلاش کرنا، یا پھر اسی طرح سے بعض لوگ کہتے ہیں اچھا ہم پہ قرض ہے تو کیا پھر بھی ہمیں دینی چاہیے، حالانکہ باقی خرچے چل رہے ہوتے ہیں قرض کے باوجود بھی، وہ قرض اپنی جگہ ہوتا ہے لیکن باقی سب خرچے چل رہے ہیں۔ تو یہ خود سوچنے کے کچھ فیصلے اپنے آپ سے کریں، اپنے ایمان کو رکھ کے سامنے کریں، اپنے ضمیر کو رکھ کے سامنے کریں، تو آپ کو فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ کیا ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے بعض لوگ قربانی کا صرف ایک کام کرنے کی وجہ سے کہ کون بکرا لائے، کون ذبح کرے، کون سمیٹے، کون اسے رکھے، تو کیا کہتے ہیں کہ چلو کہیں پہ ہم ایسے ادارے جو بنے ہوئے ہیں وہاں پر پیسے دے دیتے ہیں، بس ہو گیا ادا۔ تو پھر وہی بات آتی ہے کہ قربت محبت سے حاصل ہوتی ہے، تو جتنی محبت سے اللہ کے لیے پیش کریں گے اپنا آپ، جتنی محبت سے اس کے لیے کام کریں گے تو اصل سعادت بھی اسی کے حصے میں آئے گی۔ تو اس لیے نہ کریں کہ جان چھڑانے کے لیے صرف دے دیا جائے کہ اچھا ہمیں سنبھالنا نہ پڑے، ہمیں رکھنا نہ پڑے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ جس طرح جانور جو لوگ پالتے ہیں پھر ان سے محبت ہو جاتی ہے، پھر جب ذبح ہوتا ہے تو دل پہ گزرتی ہے، ایک کیفیت گزرتی ہے، تو یہ وہی کیفیت ہوتی ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پیش کرتے ہوئے جو اپنی دی تھی، محبت قربان کی تھی۔ تو یہ جب اس وقت تک نہیں ہو سکتا کہ یہ صرف مال دینے سے، پیسے دے دینے سے نہیں ہو سکتے، یہ چیز ہے، تو کوشش کرنی چاہیے کہ خود کیا جائے۔ اسی طرح سے فرمایا گیا کہ ذوالحجہ کے دن قربانی کی یاد کے دن ہے، یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی یاد ہے، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنا بیٹا قربان کرنا چاہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ایک مینڈے کے عوض سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو چھڑوا لیا تھا، لہٰذا آج ہم بھی جو پیش کریں گے تو اللہ تعالیٰ کو ہمارا مال نہیں چاہیے، ہمارے وہ پیسے نہیں چاہیے جو مہنگے سے ہم پیسے دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اصل وہ تقوی مقبول ہے جو انسان کسی دل سے کرتا ہے اور زحمت اٹھا کے کرتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھ کے خوش ہو جاتا ہے اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ موقع دیا، اللہ نے مجھے توفیق دی، وہ سعادت دی، مجھے وسائل دیے، پھر ہمت دی کہ میں کر سکوں۔ تو یہ ہے وہ خوشی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں قبول ہوتی ہے۔ تو اصل چیز ہے کہ تقوی کو نہ جانے دیں اس موقع کے اوپر، اللہ سے ڈرتے ہوئے کہ میں نے دے تو دیا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے کہ آپ نیکی کر رہے ہیں اور اعلیٰ سے اعلیٰ نیکی کر رہے ہیں، اور ساتھ ڈر کس بات کا ہے؟ بس اللہ قبولیت ہے کر لینا، کہ ہم کمزور لوگ ہیں، کہ ہم سے بہت سی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے حضور ہم جو پیش کر رہے ہیں وہ قبول بھی ہو جائے۔ تو اصل اس کا ہونا چاہیے خوف کہ وہ قبول ہوا بھی ہوگا یا نہیں۔ اور کہاں یہ کہ ہم صرف اس کے بکرا کوئی اور لاتا ہے، اس کی قربانی کوئی اور کرتا ہے، قصائی قربانی کر جاتا ہے، سمیٹتے ملازم ہیں، اس کے بعد کس کو حصہ ملا، کسی واقعی کوئی ایسا تھا جو ضرورت مند تھا اس تک پہنچا نہیں پہنچا، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا، بس ہمیں اتنا ہوتا ہے کہ ہاں قربانی ہو گئی اور ہمارا بس فرض ادا ہو گیا۔ تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔
تلاش کرنا چاہیے ایسے لوگوں کو کہ جن تک یہ ان کا حق پہنچایا جائے، اور واقعی ایسے لوگ ہیں جو منتظر رہتے ہیں۔ اس میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے کہ سارا گوشت دے دیا جائے یا آدھا رکھ لیا جائے یا 3 حصے کیے جائیں، تو کوئی پابندی نہیں ہے، یہ اپنے اس کے اوپر ہے کہ چاہے آپ سارا دے دیں، اور اسی طرح ہو سکتا ہے کہ چاہے آپ خود بھی رکھیں، سائل کو بھی دیں، رشتہ داروں کو بھی دیں، کسی بھی طرح کیا جا سکتا ہے، تو کوئی فکس چیز نہیں ہے اس کے اندر، حالات کو دیکھ کے کیا جا سکتا ہے کہ انسان کس طرح زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ جیسے ہی آپ دیکھتے ہیں کہ ذبح ہوا ہے تو ایک دم آپ کے اندر ایک تسکین آتی، چلو شکر الحمدللہ کہ قربانی جو ہم نے کرنے کا ارادہ نیت کی تھی وہ وہاں تک پہنچ گئی ہے۔ تو اس وقت اللہ سے دعا بھی کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبولیت عطا فرما اور میرے لیے نجات کا ذریعہ بھی بنا اور قربت کا ذریعہ بنا۔ لہٰذا قربانی کیا کرو اور ثواب کی نیت سے، ایک دوسرے پر فخر جتانے کی نیت سے نہیں، صرف اس لیے نہیں کہ دوسرے کر رہے تھے تو ہم بھی کر لیں۔ اور اسی طرح جو فرمایا گیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، بلکہ کیا پہنچتا ہے؟ تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ تو اللہ سے تقویٰ کی امید کرتے ہوئے یہ دیکھنا چاہیے میرے دل کا حال کیا ہے جس وقت میں اللہ کو قربانی دینے لگا ہوں اس وقت۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج تک عید کے دن کی جانے والی قربانی سے اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی بہتر چیز پر روپیہ خرچ نہیں ہوا ہے، یعنی کہ جو اس پہ مال خرچ کیا جاتا ہے وہ بہترین خرچہ ہے جو بھی آپ خرچ کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کہتے ہیں نا مال کہاں لگاؤں، کپڑے لے لوں، کھانا لے لوں اس سے کسی کے لیے، کیا کر لوں میں اس سے، تو یہ بہترین انویسٹمنٹ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے حضور قربانی کرے۔ سیدنا ابو رافع سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کا ارادہ فرماتے تو 2 فربا سینگوں والے چتکبرے مینڈے خریدتے تھے، یعنی اچھے سے اچھا جانور لینا چاہیے اللہ کو دینے کے لیے۔ جب آپ نماز اور خطبے سے فارغ ہو جاتے تو عیدگاہ ہی میں ان دونوں میں سے ایک مینڈے کو لایا جاتا، آپ اس کو ذبح کرتے اور ذبح کرتے وقت فرماتے، اے اللہ یہ میری امت کے ان سب لوگوں کی طرف سے ہے جنہوں نے آپ کی توحید کی گواہی دی اور میرے پیغام الہی پہنچانے کی شہادت دی۔ پھر دوسرے کو لایا جاتا اور آپ اس کو ذبح کرتے اور ذبح کرتے وقت فرماتے، اے اللہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد کی طرف سے ہے، اور آپ ان دونوں مینڈوں کے گوشت کو مسکینوں کو کھلاتے، خود بھی اس کو تناول فرماتے اور اپنے گھر والوں کو بھی کھلاتے تھے۔ تو گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہم پہ بہت بڑا ایک محبت کا اظہار ہے، یا ہمارے پر اللہ کا فضل ہے کہ ہمیں ایسا نبی ملا کہ جو ہمارے لیے اس طرح سے سوچنے والا تھا کہ ہماری خیر خواہی میں انہوں نے قربانیاں اپنی امت کی طرف سے بھی کی تھیں۔ لہٰذا اس کے اندر مسکینوں کو بھی شامل کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ان تک خود پہنچایا جائے اور ایک اچھے طریقے سے پہنچایا جائے، یعنی ایک عزت دار طریقے سے ان کو دینے کا اہتمام کرنا چاہیے کہ صاف ستھرے پیک بنا کے ایسے رکھے ہوئے آپ نے کہ کسی کو بھی دینا ہو تو اس کو اٹھا کر دیا جا سکے۔ اسی طرح اپنے رشتہ داروں کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ بعض دفعہ اپنے رشتہ داروں میں کوئی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے حالات اچھے نہیں ہوتے، تو ان کو زیادہ سے زیادہ حصہ دینے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ آپ ویسے ان کو گوشت نہیں دے سکتے، بعض دفعہ حیا کی وجہ سے نہیں آپ کر سکتے کیونکہ ان کا ایک پردہ ہوتا ہے، تو ایسے موقع کے اوپر انسان کھل کے دے سکتا ہے کہ ان کو زیادہ سے زیادہ دیا جائے۔ اسی طرح بعض دفعہ گھر میں ملازمین ہوتے ہیں اور ان کے بھی پیچھے آپ ان کو تو کھانا دے دیتے ہیں جو آپ پکاتے ہیں، لیکن جو ان کے پیچھے گھر والے ہوتے ہیں ان کے بچے نہیں کھا پاتے ہیں، تو ان ملازمین کو بھی کا حصہ زیادہ رکھ دینا چاہیے تاکہ وہ اپنے گھر بھی لے جا سکیں وہاں پر کرنے کے لیے۔ تو اس لیے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس کا بہترین استعمال بھی کیا کر سکتے ہیں، یعنی تو قربانی اچھے طریقے سے کرنا، پھر اس کے گوشت کی ڈسٹریبیوشن بھی بہترین انداز میں کرنا، اور یہ کوشش نہ کی جائے کہ ہم زیادہ سے زیادہ فریز کر لیں، کیونکہ آپ دیکھیں کہ الحمدللہ ہم سب ایسے ہیں جو قربانی کرتے ہیں کہ ہم جب دل چاہتا ہے بازار سے خرید سکتے ہیں، اور جب دل چاہتا ہے ہم اپنی مرضی کا پکا سکتے ہیں، تو کیوں نہ ہم جو اللہ کی خاطر دیا اس کو زیادہ سے زیادہ دینے میں کریں، اور اپنے لیے ہم تھوڑا بہت اتنا رکھ لیں کہ ٹھیک ہے ہمارا اس میں سے وہ حصہ بھی ہو جائے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے بھی کیا اور دوسروں کو بھی دیا۔ اسی طرح ذی الحجہ کا چاند جب نظر آ جائے تو ناخن نہ تراشے جائیں اور بال نہ کاٹے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ذی الحجہ کا چاند دیکھ لیا اور وہ قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو اسے بال اور ناخن نہیں تراشنے چاہیے۔ اسی طرح بعض دفعہ خواتین گائے میں حصہ ڈال دیتی ہیں یا خود قربانی کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں، تو ان کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ پھر وہ ویکسنگ، تھریڈنگ یا کوئی بھی ایسے کام نہ کریں۔ اسی طرح جیسے حاجی جب احرام میں ہوتا ہے
تو وہ جب تک احرام کھل نہیں جاتا تو اس وقت تک وہ اس پہ پابندی ہوتی ہے. تو اسی طرح بالکل غیر حاجی کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ ناخن نہ کاٹے اور بال نہ تراشے. سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم ذوالحجہ کا چاند دیکھ لو اور تمہارا قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو اپنے بالوں اور ناخنوں کو کاٹنے اور تراشنے سے بچو. اس لیے اگر کسی کو کرنا ہو، ایسے کوئی ٹرمنگ کرنی ہو یا کچھ بھی بالوں کے لیے کرنا ہو، کاٹنا ہو، تو وہ آج ہی کا بس شام تک کا وقت ہے، کیونکہ مغرب سے پھر اگلا دن شروع ہو جائے گا، تو وہ ابھی کر لے. اسی طرح پھر عید کا دن آ جاتا ہے جو کہ 10 ذی الحج کا دن ہے. تو اس کے لیے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جو دن دیا، خوشی کا دیا، تو کوشش کریں کہ اس دن کے آنے سے پہلے پہلے جو 8 دن ہیں، بڑا ہی مختصر سا ٹائم ہے، اس کے دوران میں جو کر سکتے ہیں کر لیں. اور سب سے اہم بات ہے اللہ سے سچی اور خالص توبہ کریں. سچی اور خالص کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس طرح توبہ کریں کہ واقعی اللہ ہم سے راضی ہو جائے. ایسے اس کے آگے آہوزاری کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ واقعی ہمیں معاف کر دے جو کچھ آج ہم سے ہوا تھا. جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سچائی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا کر دیتا ہے. کیونکہ جو آج تک ہم نہیں کر پائے، نیت اور ارادے کیے، پھر چھوڑ دیے، پھر غفلت میں چلے گئے، تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ اگر ہم واقعی سچی توبہ کریں، توفیق مانگیں، تو وہ ہمیں پکڑ کے ان راستوں پہ چلا دے. کیونکہ اسی لیے ارشاد فرمایا گیا ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جنہوں نے ہماری خاطر پوری کوشش کی، جہاد کیا، انتہائی کوشش کی، انہیں ہم ضرور اپنے راستے دکھا دیں گے، اور بلا شبہ یقیناً اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے ساتھ ہے. لہٰذا زندگی کی اس مہلت سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جائے کہ اللہ تعالیٰ سے جو ہم معافی مانگ سکتے ہیں وہ مانگیں اور آگے کی ہدایت مانگیں. اب عید کے دن کرنے کے کچھ کام ایسے ہیں کہ جو سنت سے ثابت ہیں، مثلا غسل کرنا، خوشبو لگانا اور بہترین کپڑے. اس میں نئے کپڑے ضروری نہیں ہیں، جو بہترین اویلیبل ہوں وہ پہنے جا سکتے ہیں. پھر تکبیرات پڑھنا، عید کی نماز سے قبل کچھ نہ کھانا، کیونکہ عید الاضحیٰ کے اندر کچھ نہیں کھایا جاتا اور عید الفطر میں کھا کے جاتے ہیں. نماز عید کے لیے جلدی جانا، خواتین اور بچوں کا بھی عیدگاہ میں جا کر نماز پڑھنا، نماز کے بعد خطبہ سننا، اس کے بعد قربانی کرنا، گوشت تقسیم کرنا اور باہم ملاقات کرنا. کیونکہ صحابہ کرام کی سنت ہے کہ جب وہ ایک دوسرے سے ملتے تھے تو وہ کہتے تھے تقبل اللہ منا و منکم، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سے اور ہم سے قبول فرمائے. تو یہ دعا دے کے ایک دوسرے کو وش کیا کرتے تھے. عبداللہ بن عمر عید کے دن صبح صبح سورج نکلتے ہی عیدگاہ تشریف لے جاتے اور بلند آواز میں تکبیر کہتے تھے، یہاں تک کہ جب امام خطبے کے لیے ممبر پر بیٹھ جاتا تو تکبیریں کہنا چھوڑ دیتے تھے. گویا کہ تکبیرات کا جو وقت ہے وہ کیا ہے کہ جب عید کی نماز کا خطبہ شروع ہونے لگتا ہے یا امام آ جاتا ہے نماز کے لیے، تو اس وقت تک آپ تکبیرات کو جاری رکھیں گے اور بار 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 کثرت سے تکبیرات پڑھیں گے. اسی طرح خواتین کو عیدگاہ لے کر جانا. ام عطیہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ ہمیں حکم تھا کہ حائضہ عورتوں، کنواری لڑکیوں، پردہ نشین عورتوں کو بھی عیدگاہ لے جائیں. البتہ حائضہ عورتیں مسلمانوں کے اجتماع اور دعاؤں میں شریک ہوں اور نماز کی جگہ سے وہ الگ رہیں، یعنی ایک طرف بیٹھ کر لیکن دعا میں وہ بھی شریک ہو جائیں اس وقت. کیونکہ ہم نے کہا نا جیسے فضیلت والے دن ہیں تو ہر چیز کی قبولیت زیادہ ہے. ایک صحابیہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم میں سے کسی کے پاس چادر نہ ہو اور اس وجہ سے وہ عیدگاہ نہ جا سکے تو کیا کوئی حرج ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس کی سہیلی اپنی چادر کا ایک حصہ اسے اڑھا دے اور وہ خیر اور مسلمانوں کی دعا میں ضرور شریک ہو. حتیٰ کہ اسے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ مسجد جاتے ہوئے لباس کیسا ہونا چاہیے، کہ چادر کا لباس ہونا چاہیے، چادر میں ہونا چاہیے، پراپرلی ڈھکا ہوا ہونا چاہیے. کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ مسجد کے رستوں میں مرد حضرات بھی جا رہے ہوتے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ عید کے لیے بہت تیاری ایسے بند سمجھ کے جائیں اور اس میں پردے کا اہتمام نہ کیا جائے. تو یہ بھی اہم ضروری ہے. جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن ایک راستے سے جاتے تھے اور پھر دوسرا راستہ بدل کر آتے تھے. تو یہ بھی ایک سنت تھی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ جو ہمارے آثار ہیں وہ بھی لکھے جاتے ہیں، ہمارے قدموں کے آثار بھی لکھے جاتے ہیں. تو وہ ایک طرف سے جاتے اور دوسری طرف سے آتے تھے کہ زمین گواہی دے گی ہمارے ان قدموں کی بھی. اسی طرح ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن نکلے اور عیدگاہ میں 2 رکعت نماز پڑھی. آپ نے نہ اس سے پہلے نماز پڑھی اور نہ ہی اس کے بعد کوئی نماز پڑھی.
عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ اور عید الفطر کی نماز پڑھتے اور خطبہ نماز کے بعد دیا کرتے تھے. تو یہ ہے وہ چیز کہ جو سنت ہے اور اسی کو فالو کرنا چاہیے کہ ہم خود بھی صبح صبح تیار ہو کر نماز کے لیے جائیں، کیونکہ سب سے پہلا کام جب نماز کر لیا جاتا ہے تو آپ دیکھیں کہ پھر سارے دن کے اندر بھی برکت ہو جاتی ہے. اور یہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو ہمیں سلیقہ بتایا گیا ہے اسلام میں، کہ چاہے کوئی خوشی ہے چاہے کوئی تفریح ہے، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حق ضرور یاد رکھا جائے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ عید میں سب سے پہلا کام جو ہے، جو اول وقت میں کرنے کا ہے، کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کریں، اب اس کے حضور سجدہ ریز ہوں اور اس کے بعد اپنی خوشی منائی جائے. تو خوشی منانے میں حرج نہیں ہے اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جیسے احکامات دیے ہیں اس کے مطابق کیا جائے. اس کے علاوہ ہر شخص دیکھ سکتا ہے کہ اس کی زندگی میں اور کون کون سے ایسے مواقع ہیں کہ جو وہ کر سکتا ہے. یعنی اپنی زبان کو اچھا رکھنا، لب و لہجے کو اچھا رکھنا، سافٹ اسپوکن ہونا، غصے کو ضبط کر جانا، کیونکہ بعض دفعہ آپ کو غصہ آ رہا ہوگا لیکن کیا کرنی ہے، اپنے اوپر پریکٹس کیا کرنی ہے کہ مجھے ہر نیکی میں اپنا حصہ ڈالنا ہے. اس طرح مسکرا کے بات کرنا، کسی سے مسکرا کے ملنا، کیونکہ مسکرانا بھی صدقہ ہے. پھر اسی طرح سے صلاۃ التوبہ اپنے لیے پڑھتے رہنا کہ اللہ مجھے معاف کر دے. پھر اسی طرح سے نفلی روزے جتنے ہو سکتے ہیں اتنے رکھنا، یعنی اب جیسے ابھی آپ ذی الحج کے رکھیں گے، اس کے بعد محرم آ جائے گا، پھر محرم کے روزے رکھنا، یا پیر جمعرات کا روزہ رکھنے کی عادت اپنی بنانا، یا مہینے میں کم از کم 3 روزے رکھنے کی عادت بنانا. پھر اپنے ذکر کی عادت کو بنانا کہ چلتے پھرتے بھی مجھے ویسے بھی ذکر کرنے کی عادت ہو. والدین کے ساتھ احسان کا رویہ رکھنا، یعنی خاص ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھیں خاص وہ. اسی طرح رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی اور احسان کرتے رہنا، چاہے انہوں نے ہمارے ساتھ کیا یا نہیں کیا، لیکن خود آگے بڑھ کر نیکی کرنا. کس وجہ سے؟ صرف اللہ کی خاطر. یاد رکھیں جو اللہ کی خاطر کام ہوگا وہ آسان ہوگا، اور جہاں نفس کو مشکل لگے سمجھ جائیں یہاں نیت کا کہیں فطور آ رہا ہے. اسی طرح سے صبح و شام کے مختلف اذکار کرتے رہنا، باوضو رہنا، خاص طور پہ سوتے ہوئے باوضو ہو کر سونا. پھر جمعے کا غسل کرنا، خوشبو لگانا، نماز کے لیے اچھے خضوع کے ساتھ جانا. پھر جنازہ اگر ہو تو اس میں شرکت کرنا، مصیبت زدہ کوئی نظر آ جائے اس کی دل جوئی کرنا. بعض دفعہ آپ دیکھیں کوئی بیمار ہوتا ہے، صرف ایک فون کال کی دیر ہوتی ہے کہ اس کا دل بڑا ہو جاتا ہے کہ کسی نے مجھے پوچھ لیا. کیونکہ جب کوئی شخص مشکل میں ہوتا ہے یا بیمار ہوتا ہے اس کے لیے جذبات بڑے اہم ہوتے ہیں. ہمارے نزدیک شاید اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی جب ہم صحت مند ہوتے ہیں. تو ایسے موقع کے اوپر اس اجر کو بھی ضائع نہ ہونے دیں کہ میں فون کر دوں، ٹیکسٹ کر دوں، کچھ کر دوں جس میں اس میں اچھے جذبات ضرور ہوں. اسی طرح کسی کی مشکل پتہ چل گئی ہے، کوئی بیٹی کے رشتے کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی اپنے رزق روزی کی وجہ پر، اس کو دعائیں دیتے رہنا، اس کے لیے کوشش کرتے رہنا، اور اس کو حوصلہ دیے رکھنا کہ آپ فکر نہ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ مجھ سے جو ہو سکا میں کروں گی. تو بعض دفعہ 2 لفظ بھی کسی کے لیے بہت بڑی نعمت ہوتا ہے، تو اس چیز کا خیال کرنا. اسی طرح ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا اہتمام کرنا. علم کی کوئی بات سیکھتے رہنا. آج کل آپ دیکھیں ایک کلک کی دیر ہے کہ آپ کے پاس ساری ویب سائٹس کھل جاتی ہیں اور آپ اس میں سے قرآن کا علم حاصل کر سکتے ہیں. قرآن کی تلاوت زیادہ کرنا. کوشش کریں کہ اگر ان 10 دنوں میں قرآن ختم کر سکیں، 3 پارے روز کریں تو یہ ختم ہو سکتا ہے. اور آپ دیکھیں مشکل سے 20 منٹ یا آدھا گھنٹہ لگتا ہے ایک سپارہ پڑھنے میں، تو کتنا دیر ہے. اگر آپ پورے 24 گھنٹے کے اندر صرف 1.5 گھنٹہ نکالیں تو آپ کا آرام سے ہو سکتا ہے یہ سب چیزیں کہ آپ کر سکتے ہیں. تو اس کا بھی اہتمام شعوری طور پر کریں کہ ہاں مجھ سے نہیں، میں کر سکتی ہوں، اللہ مجھ سے کروا لے، نیت اور ارادے رکھیں. اسی طرح سے اللہ کا چہرہ چاہنے کے نیت سے ہی عمل کرنا. ہر نیت، چاہے کھانا پکائیں، چاہے آپ گھر میں کوئی کام کریں، یا کسی کو فون کریں، کیوں فون کر رہے ہیں، کیا بات کرنی ہے، تو کوشش کریں غیبت، چغلی یا کسی کے بھی ایسے کامنٹ سے بچیں، چاہے وہ ٹی وی دیکھ کر کیوں نہ ہو، چاہے سیاست میں بات کرتے ہوئے کیوں نہ ہو. تو ہر اس کام سے بچیں جو لغویات پر مبنی ہو، جو انسان کے آخرت میں خسارے کا ذریعہ بن سکتا ہو. اگر کوئی مقروض ہے اس کا قرض ادا کرنے کی کوشش کریں کہ میں اس کے لیے مددگار ہو سکوں. پھر اسی طرح اگر کوئی تنگ دست ہے اور قرضہ آپ چھوڑ سکتے ہیں تو کوشش کریں کہ اس کا قرضہ چھوڑ دیا جائے. سلام کو عام کرنے کی کوشش کریں کہ سلام میں پہل کرنے والے بنیں. پھر اسی طرح سے جتنا بھی جس کس کے آگے جو نیکی آتی ہے، ہر انسان دیکھ سکتا ہے کہ میں کون سی نیکیاں ایسی ہیں جو میرے آگے آ رہی ہیں اور میں کر سکتا ہوں، تو اسے شعوری طور پر خود آگے بڑھے، یہ سوچے بغیر کہ کسی نے میرے ساتھ کیا تھا یا نہیں کیا تھا. جب آپ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی اس نیکی کی برکت سے اللہ تعالیٰ ایسے تعلقات میں اصلاح کر دیتا ہے
کہ ایسے ایسے لوگ بھی آپ کے دوست بن جاتے ہیں جو شاید کبھی دشمنیاں چل رہی ہوتی ہیں یا دل جن کی طرف سے تنگ ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے جہاں پر کوئی اچھائی دیکھیں تو وہاں پہ قبول کرنے کی کوشش کریں، خود اس میں اپنا حصہ ڈالیں جہاں نیکیاں ہوتی ہیں۔ اسی طرح برائی کو روکنے کی بھی کوشش کریں کہ بعض دفعہ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی شخص کسی کے ساتھ زیادتی ظلم کر رہا ہے لیکن ہم آگے نہیں آتے یا برائی سے نہیں روکتے، تو اس کا بھی اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے بیماروں کی تیمارداری کرنا، کہیں پہ خدمت کا موقع آ جائے تو خدمت کو دل جان سے اس لیے کرنا، بوجھ نہ سمجھنا، کھانا بنانے کو یا اپنے بچوں کی تربیت کو بوجھ نہ سمجھنا، بلکہ اللہ سے دعا کرتے رہنا کہ اللہ مجھے اس کی جو تو نے توفیق دی ہے اپنی رحمت سے مجھے حکمت عطا فرما، مجھے ہمت عطا فرما اور اپنے لیے خالص کر لے۔ اخلاص کاموں کو آسان کر دیتا ہے، تقوی کاموں کو آسان کر دیتا ہے، اور اللہ کی خاطر کرنا اس کو آسان کر دیتا ہے، کیونکہ جہاں محبت ہوتی ہے وہاں آپ دیکھیں کہ وہاں قربانی نہیں ہوتی ہے، وہاں پہ وہ سب محبت ہی کا اظہار ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں واقعی تقوی و اخلاص عطا فرمائے اور ہمیں اپنے انبیاء کی سنت پر کی پیروی نصیب فرمائے، ہمیں ابراہیم علیہ السلام جیسی محبت عطا فرمائے اور ہمیں جیسی انہوں نے قربانیاں کی تھیں اللہ کی خاطر، اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا کر دے کہ ہم اس کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر کے اس کی رضا پانے والوں میں سے ہو جائیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات بلند فرمائے اور ہمیں ان کی سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے قصور معاف کرے اور ہمیں جو بھی فضیلت ہے ان دنوں کی اللہ ان پانے والوں میں سے کر دے۔ اللہ ہماری غفلتیں دور کرے، ہماری سستی کاہلی ہم سے دور فرمائے۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو خشوع اور تقوی کی نعمت عطا فرما، ہمارے زبانوں کو ذکر عطا فرما۔ یا الہی اپنی رحمت سے ہماری نگاہوں کو امانت عطا فرما، جو جہاں پر بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عطا فرما، جو جہاں پر حاجت مند ہیں اللہ ان کی حاجات پوری فرما، جو جہاں مظلوم ہے اللہ اس کی مظلومیت دور فرما اور ظالم کا ہاتھ روک دے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنا کرم کرتے ہوئے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت کی رسوائیوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ ہر کسی کو ہر آزمائش سے محفوظ فرمائے اور اپنے لیے خالص کرتے ہوئے اپنے راستے میں زندگی عطا فرمائے اور اپنے راستے میں موت عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو شہادت کی موت اور اپنے نبی کے شہر میں موت عطا فرمائے۔ اللہ اپنا کرم کرتے ہوئے کل کو دونوں جہان کی آسانیاں عطا فرما، آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرة وأصیلا۔